الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار ساری کائنات کے مالک و مختار امت کے غمخوار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پروگرام بیادگار شہدائے کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ہے اور یہ سلسلہ 10 روز تک جاری و ساری رہے گا، جس میں الگ الگ موضوعات پر بیان ہوگا، جس کے اندر آپ پوری تاریخ کو سنیں گے کہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر اسلام پھیلایا اور لوگوں کو ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا. پھر اس کے بعد خلفائے راشدین نے کس طرح سے اسلام کو آگے پہنچایا. پھر خلفائے راشدین کے بعد میں کس طرح سے اسلام کی شبیہ کو تخریب کرنے کی، خراب کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلائے کلمت الحق کے لیے اپنے سر کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا
کہ جنگ جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جنگ سے فتح یاب ہو کر کے آ جاؤ، بلکہ کبھی کبھی جنگ جیتنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ حق پر اڑے رہو، حق پر ڈٹے رہو، اور چاہے تمہیں جان دینا پڑے جان دے دو، اور آنے والی نسلیں آپ کو ایک فاتح کے طور پر یاد کرتی رہیں گی۔ تو یہ پوری تاریخ کو بیان کرنا ہے، تو آج کا ہم نے موضوع لیا عقیدہ توحید، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام پیغمبران عظام کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کا مطلب اور اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کے دلوں میں عقیدہ توحید کو ڈالنا ہے، اور خلفائے راشدین نے عقیدہ توحید کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد میں آگے تک منتقل کیا، آگے تک پہنچایا، اور اس کے بعد یہی کام اس امت کے اولیاء کرام، صالحین عظام اور علماء کرام انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ کوئی بھی انسان مقرب یا مشرف تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب کہ اس کا عقیدہ توحید و رسالت درست ہو۔ اگر انسان کا عقیدہ توحید و رسالت درست نہیں، چاہے وہ اپنی جان کو لٹا دے، اپنے سر کو کٹا دے، اس کے بعد بھی نہ تو وہ شہید کا درجہ پا سکتا ہے اور نہ ہی ایسا انسان مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ تو ہر عمل کے لیے عقیدہ توحید و رسالت ضروری ہے۔ تو آج کا ہم نے موضوع لیا عقیدہ توحید، اور چونکہ چند لوگ ہیں اس کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اس لیے کہ آج بڑے فتنہ و فساد کا دور دورہ ہے، اور لوگ اگر کسی کو مان لیتے ہیں تو ایسا مان لیتے ہیں چاہے وہ عقیدہ توحید سے ہٹ جائے یا شان رسالت میں گستاخی کرے، اس کے ماننے والے تب بھی اسی کے مطیع اور فرمانبردار رہتے ہیں، جبکہ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کو ولی مانتے ہیں تو اس لیے ولی مانتے ہیں کہ وہ عقیدہ توحید و رسالت کا پیغام ہم تک پہنچاتا ہے، اور عقیدہ توحید و رسالت میں وہ انسان بڑا مضبوط ہے۔ اور ہم اگر کسی کو عالم مانتے ہیں تو عالم بھی تبھی مانتے ہیں جبکہ اس کا عقیدہ توحید و رسالت درست ہو۔ تو ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص، یوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بہت سارے مقامات پر توحید کو بیان فرمایا، لیکن تفصیلاً اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنی پوری توحید کو بیان فرمایا، اسی لیے اس سورت کو سورہ اخلاص کے ساتھ ساتھ سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کو ذکر فرمایا، اگر ان 7 چیزوں میں سے ایک بھی کسی کے اندر کم ہو جائے تو اس کا عقیدہ توحید درست نہیں، وہ انسان مسلمان نہیں۔ اب اس میں سے ایک ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے۔
اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو قل سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، ایک جانے، لیکن بغیر واسطہ نبوت کے ایک مانے، تو وہ انسان پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ، وہ اللہ۔ تو وہ اللہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فوق الادراک ہے، ہماری سمجھ سے، ہمارے تخیل سے بالا تر ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احد، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے تین چیزیں ہو گئیں، ایک توحید کے لیے واسطہ رسالت، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات کا فوق الادراک ہونا، ہماری سمجھ سے بالا تر ہونا، اور تیسرا ہے احادیت، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ تو عقیدہ توحید کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صمد سمجھا جائے، تو عقیدہ توحید کے لیے صمدیت بھی ضروری ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہوئی لا والدیت، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا والد نہیں۔ تو یہ 5ویں صفت ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولم یولد، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے لا ولدیت ہونا، یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں۔ پیچھے ہو گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ہمتا نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ تو لا کفویت یہ عقیدہ توحید کے لیے 7واں رکن ہے۔ تو یہ 7 ارکان جب کسی کے اندر جمع ہوتے ہیں تو عقیدہ توحید بنتا ہے۔ اگر اس میں سے کسی کے اندر 6 پائے جائیں تب بھی وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ اللہ تعالی کی صفت احدیت اور لفظ احد یہ لفظ واحد سے بنا ہے، اور اسی سے باب تفعیل کا صیغہ توحید آتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، ایک ماننا۔ تو یہ واحد 3 طرح کے لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، یا تو عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوگا ایک، یا پھر لفظ واحد اور لفظ احد جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر بولا جائے حیوان، تو جب حیوان بولیں گے تو اس میں بھی شرکت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ حیوان کا کوئی بھی فرد ہو سکتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جب لفظ واحد بولا جاتا ہے تو کبھی لفظ واحد کا اطلاق ایک نوع پر ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حیوان بولا تو حیوان بولنے سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ ہر جاندار چیز کو حیوان بولا جاتا ہے،
اسی طرح سے جب ایک نوع کے لیے لفظ واحد بولا جاتا ہے جیسے انسان، تو انسان چونکہ یہ بھی نوع انسانی کے لیے مشترک ہے، جب تک لفظ انسان نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے الگ الگ فردوں کو نہ ملایا جائے۔ تو اللہ تعالی کے لیے واحد ہونا اس کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک ہے لفظ احد، احدیت، اور ایک ہے وحدانیت، اور ایک ہے عقیدہ توحید، اور یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ احدیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اور وہ واحد حقیقی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایک مانے یا نہ مانے وہ ایک ہے۔ اور وحدانیت کا نام یہ ہے، وحدانیت اس کو کہتے ہیں کہ کوئی انسان عقلی دلائل کے ذریعے یا فلسفے کے ذریعے اس چیز کا پتہ لگائے کہ اللہ ایک ہے، تو جب یہ کسی دوسرے ذرائع سے پتہ لگائے تو اس تصور کو، اس تخیل کو وحدانیت کہتے ہیں۔ اور اگر یہی ایک عقیدے کی شکل اختیار کر جائے تو اس کو توحید کہتے ہیں۔ اب جیسا کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہے، کوئی اس کو ایک مانے یا نہ مانے، اور جہاں تک وحدانیت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ وحدانیت کا تصور صرف مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا بلکہ دوسرے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ایمان والے نہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تصور تو پایا جاتا ہے لیکن ان کے اندر عقیدہ توحید نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عقلی دلائل کے ذریعے اس کے دل کے اندر ایک سوچ جم جائے اور وہ اس کے دل کے اندر منجمد ہو جائے تو وہ عقیدہ توحید تو کہلائے گا، ایمان باللہ پھر بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہی عقیدہ، یہی تخیل، چاہے وہ فلسفے کے ذریعے ہو یا دوسرے ذرائع سے ہو، اگر یہ واسطہ نبوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے تو یہ عقیدہ توحید اور ایمان باللہ کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ بہت مشکل ہے کیونکہ ایسی چیزیں کم سنتے ہیں آپ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، وہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کو کوئی ایک مانے یا نہ مانے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اس کی توحید کے لیے ان 7 ارکان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو اللہ، وہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ ہماری عقل سے ماورا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے، کسی چیز کی جانکاری لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر 5 چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اور وہ 5 چیزیں یہ ہیں، ایک ہے قوت باصرہ، یعنی دیکھنے کی قوت، کہ انسان کسی چیز کو ملاحظہ کرتا ہے، دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز، اس کا رنگ کیا ہے اور اس کی جسامت کتنی بڑی ہے، ایک اندازہ لگا لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ملکہ عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ انسان کو عطا فرمائی۔ قوت شامہ کہتے ہیں کہ ناک کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، کہ کسی چیز کو انسان سونگھ کر کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز کس طرح کی ہے، کہ اس کی خوشبو خوشگوار ہے یا بدبودار ہے، تو اس کا اندازہ ناک کے ذریعے، یہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت سامعہ عطا فرمائی کہ انسان اپنے کان سے سننے کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی پردے کے پیچھے سے کسی کی آواز آ رہی تو
تو اس آواز سے انسان کبھی تو اس بات کا بھی اندازہ لگا لیتا ہے کہ فلاں شخص ہے، اور اگر اس بات کا اندازہ نہ بھی لگا پائے تب بھی انسان یہ اندازہ ضرور لگا لیتا ہے کہ پردے کے پیچھے بولنے والا کوئی موجود ہے۔ تو یہ قوت سامعہ ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اس کے ذریعے بھی انسان علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت لامسہ عطا فرمائی کہ اس کے پورے بدن کے اندر ایسی چیزوں کو پیدا فرمایا کہ اگر کسی چیز کو اپنے بدن سے ٹچ کرتا ہے، اس کو چھو لیتا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ چیز نرم ہے یا سخت ہے یا گرم ہے یا سرد ہے۔ تو اس چیز سے بھی انسان کو ایک طرح کا علم حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی چیز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز بڑی نرم ہے، تو آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ آپ کو آنکھوں سے دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ آپ چھو کر کے اس کا اندازہ لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کے لیے یہ 5 طرح کی طاقتیں انسان کو عطا فرمائیں کہ جس کے ذریعے انسان کسی چیز کا اندازہ لگا لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کو نہ انسان سن سکتا ہے، اور نہ ہی انسان اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی انسان اس کو چکھ سکتا ہے، اور نہ ہی انسان اللہ تعالیٰ کا کسی طرح سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو اگر ایک مانا جائے تو کیسے مانا جائے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات فوق الادراک ہے کہ انسان اس کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دری ورتا فروشد کشتی ہزار کے پیدا نہ شد تختہ در کنار۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہزاروں کشتیاں ساحل سمندر پر ڈوب گئیں، اور ساحل سمندر تک ان کا ایک تختہ تک نہیں آیا۔ یعنی بتانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی معرفت میں لگا دی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی کما حق ہو وہ معرفت حاصل نہ کر سکے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فوق الادراک ہے، اس کے بارے میں انسان اندازہ لگائے تو کیسے لگائے؟ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں جاننا ہے وہ ایک ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنو۔ وہ فرما رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو فوق الادراک ہے اور وہ یکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اور نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اور نہ ہی کوئی اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ایک ماننا ہے تو واسطہ نبوت کے ذریعے ماننا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات فوق الادراک کہ انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب اتنا قریب ہے کہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اے لوگوں میں تمہاری شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے، لیکن ہمارے ادراک سے بالا تر ہے، ہماری عقل سے بالا تر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یعنی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی مثال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں، کوئی شے اللہ کی طرح نہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی شے کی طرح نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی شے نہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں، تو مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ میں نے ایک پرندہ دیکھا، تو آپ نے جب لفظ پرندہ بول دیا تبھی اس سے سمجھ میں آ گیا کہ ہر پروں سے اڑنے والی جو شے ہوتی ہے، جو حیوان ہوتا ہے، اس کو پرندہ کہتے ہیں۔ تو انسان کے ذہن میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ اس کی نہ کوئی مثال بن سکتی ہے، نہ اس کا کوئی مثیل بن سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فوق الادراک ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب دیکھیے
اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کھلاتا ہے لیکن خود کھانے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو نیند عطا فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ نیند اور اونگ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو جسم عطا فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو رزق دیا لیکن اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے انسان کے لیے بنائی لیکن اللہ تعالیٰ کسی شے کا محتاج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی شے کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اب دیکھیے یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ کیوں فرمایا گیا، اس لیے کہ اسی روئے زمین پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اور دیکھیے آپ کسی بھی مذہب والے انسان کو دیکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو ایمان والا ہی سمجھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ اپنے آپ کو ایمان والا نہ سمجھتا تو اپنے اس باطل مذہب پر قائم نہ رہتا۔ تو جیسا کہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے، وہ یہ مانتے ہیں لم یلد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ تو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، خصوصی طور پر نصرانیوں کا، عیسائیوں کا، وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ تمام کے تمام پیغمبران اعظام، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، وہ تمام کے تمام پیغمبران اعظام اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، لیکن کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی بیٹا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا ولم یولد، نہ ہی وہ پیدا کیا گیا۔ اب یہاں سے دیکھیے بہت سارے دھرم ایسے ہیں جو ایسے لوگوں کو خدا مانتے ہیں کہ جن کے ماں باپ کا نام انہیں بھی معلوم ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی معلوم ہے، جیسا کہ ہمارے جو پڑوسی اس ملک میں رہتے ہیں، آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس چیز کی بھی تردید کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی پاک ہے کہ اس کا کوئی باپ نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد سے بھی پاک ہے اور والد سے بھی پاک ہے، یعنی وہ یکتا ہے ہر اعتبار سے، نہ ہی اس کا کوئی ہمتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کی مثال نہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ خدا کو خدا تو مانتے ہیں لیکن اس کے باوجود خدا کے سوا دو خدا اور مانتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک خدا مانتے ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے، یعنی ایک سے زیادہ خدا ہوتے، تو زمین و آسمان کا نظام درہم اور برہم ہو جاتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب دیکھیے یہ ساتوں چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب کوئی انسان یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم سے بھی پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ایک مانے بغیر واسطہ نبوت کے، وہ انسان بھی مسلمان نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ تو زبان اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر کے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا وہ مومن ہو گئے، اور جنہوں نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گئے، چاہے ان کے دل کے اندر خدا کے ایک ہونے کا تصور ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھیے اس کی مثال دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے
اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر چڑھ جاتے ہیں، اور وہاں پر چڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے قریش کے لوگوں، کیا میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم کیا اس بات کو مان لو گے؟ تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہم اس بات کو مان لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو کیسے مان لو گے جب کہ تم نے اس لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں؟ تو ان لوگوں نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس لیے مان لیں گے اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کا اعلان کرنے سے پہلے ان لوگوں سے اپنی ذات کو منوایا، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں اس سے بھی بعید کی خبر دیتا ہوں اور تمہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں۔ تو اس وقت جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ، جب سرکار نے اپنی ذات کے بارے میں کہا تو تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کہیں گے کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم مان لیں گے بغیر دیکھے، اس لیے کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ صادق اور امین ہیں۔ جب آپ کی ذات کو لوگوں نے مان لیا، آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں خدائے وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں، کیا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سننے کے بعد میں جن لوگوں نے کہا اللہ ایک ہے، وہ تمام کے تمام لوگ مومن ہو گئے، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ تمام کے تمام کافر ہو گئے۔ اور اس وقت ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، اس نے کہا کہ محمد، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، معاذ اللہ رب العالمین، کیا آپ نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں انہی الفاظ کے ساتھ سورہ مبارکہ نازل فرمائی کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلیم کرتا ہے تو وہ انسان مسلمان ہوتا ہے، اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ ابو لہب کا پیروکار بن جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں عقیدہ توحید ملا وہی ایمان باللہ ہے۔ اب دیکھیے عقلی دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فوق الادراک ہے، اور اگر شواہد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر چیز، یہاں تک کہ انسان کا وجود بھی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ انسان اگر ہر چیز کو دیکھے تو ہر چیز دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز کو بناتا ہے، تیار کرتا ہے،
تو اس سے اچھی شے کوئی دوسری کمپنی یا دوسرا انسان بنا کر کے تیار کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ ایک زمانہ آیا کہ کچھ لوگوں نے سائیکل کو ایجاد کیا، اس سے بڑھ کر کے کمپنیاں کھڑی ہو گئی، موٹر سائیکل کو ایجاد کر دیا، اور اتنا ہی نہیں، اس سے اور آگے بڑھے لوگوں نے 4 پہیہ گاڑی کو ایجاد کر دیا۔ لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالی کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو پیدا کیا ہے، اگر کوئی ایک ہوائی جہاز بنا لیتا ہے تو دوسری کمپنی اس سے بڑا اور اس سے اچھا ہوائی جہاز بنا دیتی ہے، لیکن اگر ایک مچھر کا ایک پر ٹوٹ جائے تو ساری دنیا مل کر بھی اس مچھر کے ایک پر کو نہیں لگا سکتی۔ بتاؤ لگا سکتی ہے تو؟ اور دوسری بات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ انسان اگرچہ بہت ساری چیزوں کو بناتا ہے، اس کو ایجاد کرتا ہے، لیکن تمام چیزوں کا حقیقی ایجاد کرنے والا، تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ کسی انسان کو کھڑا کر دیجئے اور کھڑا کرنے کے بعد کہیے کہ تمام مشینیں اپنے پاس لے آؤ، اور ایک سوئی نہیں، سوئی کا 1000واں حصہ بنا کر کے دکھا دو، نہیں بنا سکتا۔ یعنی سوئی بنانے کے لیے پہلے لوہے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی چیز پر اگر تحقیق کریں گے تو ہر چیز کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ سوئی کو انسان نے بنایا بعد میں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پہلے اس روئے زمین کے پہاڑوں میں رکھ دیا ہے۔ ارے انسان، یہ سوئی تو بہت بڑی چیز ہے، اپنے بدن کا میل نہیں بنا سکتا، بتائیے بنا سکتا ہے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر مٹی کو پیدا فرمایا، وہ مٹی اڑتی ہے، ہمارے بدن سے لگ جاتی ہے، پھر وہ میل بن جاتا ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک شخص تھا، اس سے کسی نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری عقل سے ایسی بالا تر ہے کہ آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے، بارش برستی ہے، اور اسی پانی کو یہ زمین جذب کر لیتی ہے، اس پانی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور وہی رب کی ذات اس پانی کو دوبارہ آسمان سے نازل فرماتی ہے۔ ایک انسان نہیں، ساری دنیا کے انسان مل کر کے یہ کوشش کریں کہ اگر 2 بوند پانی زمین پر گر جائے، اس پانی کو زمین سے واپس لے لیں تو ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر کے زمین سے اس 2 بوند پانی کو کہ جو زمین نے خشک کر لیا اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، پھر زمین اس کو کھینچ لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ تو ایک شخص تھا جو بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس کو اپنے فلسفے پر بڑا ناز اور تکبر اور گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، جب یہ آیت سنی تو یہ آیت سننے کے بعد کہنے لگا، وہ اپنے فلسفے پر تکبر اور گھمنڈ کرنے لگا۔ جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بہت بھیانک خواب ہے، اور اس بھیانک خواب میں اس انسان کی آنکھ کا پانی زمین پر گر جاتا ہے، اور جب اس شخص کی آنکھ کا پانی زمین پر گر گیا تو خواب ہی میں اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کو اپنے فلسفے اور اپنی سائنس پر بڑا تکبر اور گھمنڈ تھا، کیا آپ اس پانی کو زمین سے واپس لے سکتے ہو؟ تو آپ کی آنکھ کا 2 بوند پانی زمین پر گر چکا ہے، اس کو واپس لے کر کے دیکھو۔ چنانچہ وہ شخص اسی ہڑبڑاہٹ میں بیدار ہوتا ہے، بیدار ہونے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ انسان
اگر اس کی آنکھ کا ایک بوند پانی زمین پر گر جائے اس پانی کو واپس نہیں لا سکتا، تو یہ کون ذات ہے جو آسمان سے اتنی بڑی بارش کو نازل فرماتی ہے؟ تو انسان جب بارش کو دیکھتا ہے تو یہ بارش کا برسنا بھی اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ اتنی بڑی بارش کو برسانے والی کوئی ذات ہے۔ اگر وہ ذات ہے تو کون سی ذات ہے؟ تو وہ ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دیکھیے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اگر اندازہ لگانا ہے تو کسی بھی اعتبار سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگر انسان کسی جانور سے پوچھے جانور تو یہ تو بتا تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، تجھے بنانے والا کون ہے، تو جانور اگرچہ اپنی زبان قال سے نہیں بول سکتا لیکن زبان حال سے آپ کو جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، اور وہ جانور بھی یہی کہے گا اے نادان انسان تو میری حیت کو دیکھ، اور میری حیت دیکھنے کے بعد میں دیکھ کہ تو نے مجھ جیسے کتنے جانوروں کو ذبح کر دیا، لیکن ایک جانور کو اگر تو ذبح کر دیتا ہے، ذبح کرنے کے بعد میں تیرے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں کہ تو مجھے دوبارہ زندہ کر سکے، لیکن وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے مجھے اس روئے زمین پر بھیجا اور تیرے فائدے کے لیے بھیجا۔ اگر وہ کوئی ذات ہے تو وہ ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اللہ رب العزت کے وجود کا ہمیں پتہ دیتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تو جانور ہے کہ جس کے اندر جان پائی جاتی ہے۔ اگر آپ پتھروں کے پہاڑ کو دیکھیں اور پتھروں کے پہاڑ سے آپ پوچھیں کہ پہاڑوں یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کس نے نصب کیا ہے، تو پہاڑ یہ جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر آپ ہمالیہ سے پوچھیں تو ہمالیہ کہے گا کہ میری اونچائی کا یہ عالم ہے کہ مجھے دنیا کے لوگ سلام کرتے ہیں، میری بلندی کا یہ عالم ہے کہ میرے دامن میں طرح طرح کے پیڑ پودے ہیں اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں ہیں اور طرح طرح کے مادیات میرے اندر موجود ہیں، لیکن میری لاچاری اور میری مفلسی کا یہ عالم ہے۔ ہر انسان روئے زمین کا چکر لگاتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ اس روئے زمین کا چکر لگاؤں، لیکن مجھے ہزار سال ہو گئے ایک ہی جگہ پر جمع ہوا ہوں، تو وہ بھی اپنی زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اگر مجھے ایک جگہ پر کوئی جمائے ہوئے ہے تو وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کے وجود کا پتہ دیتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح سے اگر آپ چھوٹے چھوٹے جو کوپلیں زمین سے نکلتی ہیں اس کو دیکھیں گے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پودا جب زمین سے نکلتا ہے، آپ اندازہ لگائیے، یہ ہمارے ایوب بھائی بیٹھے ہوئے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک کسان جب بیج کو زمین میں ڈال دیتا ہے تو زمین بڑی سخت ہو جاتی ہے، اتنی سخت ہو جاتی ہے، اور اس سختی کے باوجود زمین تو سخت ہے اور اس کے اندر جو بیج ڈالا جاتا ہے اس کی نزاکت اور اس کی نرمی کا یہ عالم ہے کہ اگر انسان اس پر ایک چٹکی لگا دے تو وہ مسل جائے، اور اگر اس کو ہلکے ہاتھ سے بھی انسان چھو لے تو وہ وہیں پر مسل کر کے مٹی میں مل جائے۔ لیکن اس کے باوجود جب انسان زمین کے اندر بیج کو ڈال دیتا ہے، اور یہ تو مٹی کی بات ہو گئی، آپ دیکھیے پہاڑوں پر جا کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کہ ایک پہاڑ کا پتھر کیا اس کے اندر آپ جیسے جاندار انسان کا پیر پھنس جائے تو آپ پیر نکالنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان سخت پتھروں سے بھی درختوں کو اگا دیتا ہے۔ درختوں کی کوپل کی نرمی کا یہ عالم کہ اگر اس پر پیر رکھ جائے تو وہ مسل کر کے خاک میں مل جائے، لیکن یہی کوپلیں اس سخت مٹی کو پھاڑ کر کے باہر نکل آتی ہیں، تو
تو یہ بھی اپنے زبان حال سے یہ جواب دیتی ہیں، اے نادان انسان، میری نرمی کا یہ عالم ہے کہ اگر مجھ پر انسان کا پیر پڑ جائے تو میں مسل جاؤں، لیکن اتنی نرمی کے باوجود سخت مٹی کو پھاڑنے کی طاقت دینے والی ذات کون سی ذات ہے؟ تو اے نادان انسان، اندازہ لگا وہ ذات ایک ذات ہے جو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ پیڑ پودے بھی ہمیں یہی خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اب آئیے دیکھیے، اس طرح سے بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہمیں پتہ دیتی ہیں۔ اور اب کوئی کہہ سکتا ہے خدا تو ہے، واقعی میں موجود ہے، لیکن ہم ایک خدا نہیں مانتے، ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں۔ تو اس کو میں آپ کو دنیاوی مثال کے ساتھ سمجھاؤں۔ یہ محاورہ ہمارے ہاں بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ ایک کشتی پر دو ملاح نہیں ہو سکتے۔ ایک کشتی پر اگر دو چلانے والے ہو جائیں تو کشتی کبھی بھی ساحل تک نہیں پہنچ سکتی ہے، کنارے تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ ایک کیا کرے گا؟ ادھر کھینچے گا اور دوسرا ادھر کھینچے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ کشتی وہیں پر ٹوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، یہ کیسے اندازہ لگایا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درہم اور برہم ہو جاتا، اور حالانکہ ایسا نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیے، انسان کے چلانے والی چیز میں اور جس چیز کو اللہ رب العزت اپنے حکم سے چلاتا ہے، اور حقیقتاً جس چیز کو انسان چلاتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے چلاتا ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ انسان ایک ذریعہ ہے، مثال کے طور پر ٹرین انسان چلاتا ہے، تو اگر اس کو بھی ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو حقیقتاً انسان نہیں چلاتا ہے، وہ اللہ چاہے تو اس کی سانس کو روک دے، ٹرین رک جائے یا اس کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو انسان جس چیز کو چلاتا ہے تو وہ کبھی جلدی پہنچ جاتی ہے اور کبھی دیر سے پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ روڈ پہ دیکھیے، ٹریفک چلتا ہے اور وہاں پر سگنل بھی لگے ہوئے ہیں، ٹریفک پولیس بھی ہے، اور اس کے باوجود اتنے سارے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ٹرینیں اپنے وقت پر چلتی ہیں لیکن وقت پر نہیں پہنچتی، کبھی وقت سے پہلے کبھی وقت سے بعد میں۔ لیکن اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے تو آسمان میں اتنے تارے ہیں کہ انسان، ایک عام انسان اس کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی رفتار پر چلتے ہیں، اور ان کے وقت متعینہ پر چلنے کا یہ عالم ہے کہ سورج روزانہ جس وقت نکلنا چاہیے اسی وقت نکلتا ہے، چاند جس وقت نکلنا چاہیے اسی وقت نکلتا ہے، کبھی بھی رات کے 12 بجے سورج نہیں نکلتا، اور کبھی بھی 27 یا 28 تاریخ میں چاند نہیں نکلتا۔ یہ تو تمام کی تمام چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ انسان کا چلانا اور ہے اور اللہ تعالیٰ کا چلانا اور ہے۔ اور آسمان میں اتنے سارے تارے ہیں، گردش کرتے ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک بھی تارے کے اندر ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور وہ روئے زمین پر آ کر کے گر گیا ہو۔ تو یہ تمام کا تمام نظام چلنا یہ خود بخود نہیں چل سکتا، اس کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو اتنے منظم طریقے سے چلاتی ہے، تو وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ ایک ذات ہے۔ اور روئے زمین پر اگر کوئی کہے کہ ایک سے زائد خدا ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ زمین کا خدا الگ ہے، آسمان کا الگ، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے اور یہی عقیدہ توحید ہے کہ ایک خدا کے سوا دوسرا خدا نہیں۔ اور ایک عام عورت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس میں، آپ کہتے ہو کہ خدا ایک ہے، تو آپ کے پاس میں خدا کے ایک ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرے پاس خدا کے وجود کی بھی دلیل ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو وہ ایک عورت ایسی بوڑھی عورت تھی جو کم پڑھی لکھی تھی، یہ مثال آپ یاد کر کے کسی کو بتا بھی سکتے ہیں۔
تو اس نے بتایا کہ خدا کے وجود کے لیے یہ میرا چرخہ اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ آپ کا چرخہ کیسے خدا کے وجود پر دلالت کرتا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی وہ اس طرح سے کہ جب میں اپنا چرخہ چلاتی ہوں تو یہ چلنے لگتا ہے، اور جب میں اس کو بند کر دیتی ہوں تو بند ہو جاتا ہے۔ تو یہی دلیل ہے خدا کے وجود پر کہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہا ہے، تارے بھی جھلملا رہے ہیں، آسمانوں سے بارش بھی ہو رہی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگ رہا ہے۔ تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ اس کائنات عالم کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے، تو یہ بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چل سکتا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ضرور اس کا بنانے والا کوئی ہے اور اس کو چلانے والا کوئی ہے۔ اگر وہ چلانے والی کوئی ذات ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ تو کہنے لگا کہ چلو ہم نے یہ تو مان لیا کہ خدا ہے، لیکن ہم نہیں مانتے کہ ایک ہی خدا ہے۔ تو آپ اس پر کیا دلیل دیں گی کہ خدا ایک ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کے ایک ہونے پر بھی یہی دلیل ہے میرا چرخہ۔ تو وہ کہنے لگا یہ کیسے؟ تو اس نے کہا یہ چرخہ ہے، اگر اس کو ایک ساتھ دو لوگ چلائیں، اگر الگ الگ دشا میں چلائیں گے تب بھی یہ ٹوٹ پھوٹ کر کے تباہ اور ختم ہو جائے گا، اور اگر دونوں ایک دشا میں چلائیں تب بھی اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہو جائے گی اور یہ چرخہ اپنا کام صحیح سے نہیں کرے گا۔ تو دنیا کا نظام صحیح اور سالم چل رہا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صرف ایک ذات ہے۔ دیکھیے یہ مشکل لگ رہا ہوگا، اس لیے کہ عقیدہ توحید پر ہم اہل سنت والجماعت بہت کم ہی سوچتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ اسی طرح سے ایک شخص نے، وہ ایک درویش تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو ہر ولی، جیسا کہ میں نے کہا، ولی وہی ہو سکتا ہے جو خدا کو بھی ایک مانے۔ اگر دو مان لے تو ولی تو دور کی بات ہے، مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور یہ بھی میں ضرور بتاؤں گا، آج ولایت کے نام پہ دھوکہ بھی بہت ہو رہا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، اللہ ہے، اگر اللہ موجود ہے تو مجھے اللہ کو دکھاؤ، میں بغیر دیکھے نہیں مان سکتا۔ اب وہ بیچارے مجذوب بزرگ، انہوں نے ایک زمین پر سے مٹی کو اٹھایا اور اس شخص کو دے مارا۔ اب اس شخص کو چوٹ لگ گئی۔ اب وہ شخص کرب کے عالم میں، درد کے عالم میں چلانے لگا، اور وہ اس درویش کو پکڑ کر کے قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ جب قاضی کی عدالت میں لے گیا، قاضی صاحب نے پوچھا کہ اے درویش، کیا آپ نے اس شخص کو مارا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اس شخص کو مارا ہے۔ تو ان کو مارنے سے کیا ہوا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کے مارنے کی وجہ سے میرے درد ہو رہا ہے۔ تو درویش کہنے لگے کہ میں جب تک آپ کے درد کو نہیں مان سکتا جب تک کہ میں آپ کے درد کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ درد محسوس کیا جا سکتا ہے، درد دیکھا اور دکھایا نہیں جا سکتا۔ یہ آپ کی بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ درد یعنی آپ کسی انسان کو کہیں زخم لگ جائے تو وہ زخم دکھتا ہے، درد نہیں دیکھ سکتے آپ۔ درد صرف انسان محسوس کر سکتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو کبھی درد ہوا ہی نہ ہو وہ انسان درد کو محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ درد کو محسوس وہی کرے گا، یعنی اس کو کبھی پہلے درد ہوا ہو تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے اس کو اس طرح درد ہو رہا ہوگا،
جس طرح فلاں وقت میں مجھے ہوا تھا، اور یا پھر اس وقت اس درد کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کو وہ درد ہو رہا ہے۔ تو یہ درویش کہنے لگے جب آپ اپنے درد کو نہیں دکھا سکتے، آپ اپنے درد کو دکھائیے، میں اپنے خدا کو دکھا دوں گا۔ یہ کہنا تھا، یہ اللہ کا ولی تھا۔ جب اتنا کہا تو اس شخص کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، یہ شخص فوراً ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ واقعی میں اللہ ایک ہے، اور یہ شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی انسان نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ اب ایک شخص تھا عرب کے ریگستان میں، اونٹ پر سوار ہو کر کے ایک بہت بلند پہاڑی کی اونچائی پر چڑھ گیا، اور وہ اپنے دل میں گمان کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہوں کہ جہاں پر آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا ہوگا۔ اب یہ شخص یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر کے کیا دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، اور پھر اس نے دیکھا کہ وہاں پر انسان کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو یہ انسان اونٹ کی مینگنیاں دیکھ کر کے اور انسان کے قدموں کے نشان دیکھ کر کے، اب اس انسان نے نہ تو اونٹ کو دیکھا اور نہ اس انسان کو دیکھا، تو اس نشان کو دیکھ کر کے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی یہاں کوئی انسان پہنچ چکا ہے۔ تو بلا تمثیل سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دیکھا کسی نے نہیں، لیکن یہ تمام کی تمام کائنات، یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیے اسی طرح سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بالکل ہی انکار کرتے ہیں، وہ کوئی خدا نہیں مانتے۔ جیسا کہ آج بھی دیکھو نا، ہمارے اسکول اور کالج کی کتاب کے نصابوں میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ انسان خود بخود پیدا ہو گئے، پہلے چوہے کی طرح ہوتے تھے، پھر بلی کی طرح ہوئے، طرح طرح کے عقائد رکھتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں، اس لیے کہ اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان آباد ہیں وہ سب نبی کی اولاد ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں تک کہ کافر بھی سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ مانے کہ پہلے انسان چوہا ہوتے تھے تو ظاہر سی بات ہے یا تو یہ لازم آئے گا کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کر دیا جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور یا پھر یہ لازم آئے گا کہ وہ انسان یہ مان رہا ہے کہ چونکہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام چوہے کی طرح تھے، اور یہ عقیدہ بھی اس میں نبی کی توہین اور یہ بھی کفر ہے۔ تو انسان کو اس طرح کے نظریات رکھنا درست نہیں۔ تو دہریہ اس کو کہتے ہیں کہ جو خدا مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وجود خود بخود ہے۔ تو دہریہ نے ایک مرتبہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ آپ بہت چرچا کرتے اور کہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اگر آپ عقلی دلائل سے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہے قرآن کو وہی مانتا ہے جو مسلمان ہو، اور ظاہر سی بات ہے جب دوسرے کو سمجھانا ہو تو اسے عقل سے دلیل دینا پڑتی ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے عقلی دلائل سے یہ ثابت نہیں کیا کہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے تو ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تھوڑی دیر رکو، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عقلی دلیل سے ارشاد فرمایا
کہ اے لوگوں، میں ایک دریا کے کنارے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک کشتی بنا ملاح کے چل رہی ہے اور وہ لوگوں کا سامان لاد کر کے لا رہی ہے اور خود ہی اس سامان کو ساحل سمندر پر اتار رہی ہے۔ تو جیسے ہی دہریوں نے اتنا سنا، یہ سننے کے بعد فوراً کہنے لگتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کشتی بنا چلانے والے کے چل سکتی ہے؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہیں یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب ایک کشتی ساحل سمندر پر بنا ملاح کے نہیں پہنچ سکتی تو یہ ساری کائنات بنا بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے اور بنا چلانے والے کے کیسے چل سکتی ہے؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جب ان جملوں کو ان لوگوں نے سنا تو ان لوگوں میں سے جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ تمام کے تمام اس جواب کو سن کر کے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی توحید پر یہ عقل کے اعتبار سے اور نقل کے اعتبار سے دلائل ہو گئے۔ اب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس کا مطلب سمجھ لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو ہم یہاں پر کہتے ہیں اشہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ پڑھا تو آپ کا کلمہ بھی یہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور حالانکہ یہ ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور گواہی دینا تبھی درست ہوتی ہے کہ جب اس نے دیکھا ہو، اور ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں پھر بھی کہتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے نا آپ سے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور آپ نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اور گواہی جو ہے بغیر دیکھے مقبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے اللہ تعالی کو آج تک اپنی جسمانی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی نے نہیں دیکھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہدو، تو آپ کی گواہی دیکھ کر کے ہے۔ اور گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گواہی کو کہا جاتا ہے اصالتاً اور ایک گواہی کو کہا جاتا ہے نیابتاً۔ تو سرکار کا گواہی دینا یہ اصالتاً ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں نیابتاً کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنا کہ اللہ ایک ہے، تو آپ کی گواہی پر ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ تو ہر نبی اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، شاہدہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے، ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو ہر امت پر اس کا نبی گواہ ہوگا
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی تمام نبیوں کی گواہی پر ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بھی گواہ ہیں اور دوسری امتوں کے انبیاء کرام پر بھی گواہ ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گواہی دینا یہ اصالتاً ہے اور ہمارا گواہی دینا نیابتاً ہے۔ اب دیکھیے، جیسا کہ ہم نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ساری کائنات کو انسان دیکھے تو ساری کائنات دیکھنے کے بعد میں یہ تصور آتا ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور اگر انسان صرف اپنے آپ کو دیکھے، من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو انسان میں تخلیق فرما دیا۔ مثال کے طور پر انسان اپنے بالوں کو دیکھے تو بالوں کی حیت نباتات کی طرح ہوتی ہے کہ جس طرح سے زمین پر گھاس اگتی ہے اسی طرح سے انسان کے بدن پر بال اگتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کی قد و قامت اس کو دیکھا جائے تو انسان ایک پہاڑ کی طرح ہے، اور اگر انسان کو دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے انسان کے اندر ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور نماز کو افضل العبادات قرار دیا گیا۔ اب دیکھیے یہ اسی سے جڑا ہوا ہے، نماز کو افضل العبادات کیوں کہا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنا اس چیز کا نام ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی لذت سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس کا نام روزہ ہے۔ تو اس میں بھی انسان کا پورا بدن عبادت میں مشغول نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے انسان حج کرتا ہے تو حج میں بھی انسان کا پورا بدن مشغول نہیں ہوتا، اور انسان زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، تو زکوٰۃ میں انسان کے بدن کو دخل نہیں بلکہ مالی عبادت ہے۔ لیکن نماز کو افضل العبادات اس لیے کہا گیا جب انسان نماز میں مشغول ہوتا ہے، تو نماز میں مشغولیت کے وقت جب انسان قرات کرتا ہے تو اس کی زبان عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے، اور جب انسان رکوع اور سجود کرتا ہے تو اس کے اعضائے بدن عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں تصور کرتا ہے تو اس کی فہم و فراست بھی عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کائنات کی تمام چیزوں کو رکھ دیا ہے، تو جب انسان نماز میں مشغول ہو جاتا ہے گویا کہ پوری کائنات عبادت میں مشغول ہو جاتی ہے، اسی لیے نماز کو افضل العبادات کہا جاتا ہے۔ اب یہ بات تو ہو گئی عقیدہ توحید کی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا، اب ایک ہونے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے مطلب یہ ہے نہ تو اس کا ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی صفات میں، سمجھ رہے ہیں؟ ذات میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ کے برابر نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں، اور صفات میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان کسی غیر خدا میں، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسری مخلوق میں، چاہے وہ انبیاء کرام ہو یا اولیاء کرام ہو یا عام انسان ہو، اس میں اگر کسی صفت کو یہ مانے کہ اللہ کے بنا عطا کیے اس کو ذاتی طور پر یہ صفت حاصل ہے تو وہ انسان بھی مشرک ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے۔ اور میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں، کچھ لوگوں کو میں بار بار بتاتا بھی رہتا ہوں کہ آج کل جو ہے کچھ لوگ جو ہے اسلام کے نام پر ایسا دھندا کر رہے ہیں، یہ کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے
دیکھیے ہم اور آپ اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، لیکن اولیاء کرام کے ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا کہہ دیں یا خدا کے برابر کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے یہ قوال ایسے ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ اس کا فائدہ جو دوسرے گمراہ فرقوں والے ہیں وہ اٹھاتے ہیں، اور وہ ان اشعار کو اٹھا کر کے چسپاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بریلوی حضرات ہیں، یہ سنی حضرات ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ اور واقعی میں اگر ان اشعار کو دیکھا جائے تو ان کے اندر واقعی میں شرک پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب دیکھیے وارث پاک ان کے ماننے والے ہم بھی ہیں، وارث پاک اللہ کے مقرب بندے ہیں، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی درگاہ پر جا کر کے کوئی کچھ بھی کرتا رہے ہم اس کو صحیح مانتے رہیں۔ وہاں پر ایک قوال نے ایک شعر پڑھا، آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ چیک کر سکتے ہیں، اور میں نے یہ کب چیک کیا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک وہابی نے ایک کلپ بنائی اور اس میں رد کر رہا ہے بریلویوں کا، اور کہہ رہا ہے دیکھو یہی بریلویت ہے کہ یہ لوگ مزارات پر کیا کیا گاتے ہیں، کیا کیا پڑھتے ہیں۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اشعار جو ہے کفریہ ہیں، لیکن ایک شعر ایسا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، وہ شعر ڈائریکٹ شرک ہے۔ ایک شعر تو اس قوال نے یہ پڑھا ہے کہ تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، معاذ اللہ رب العالمین بولو، تجھ کو خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، تجھ کو خدا کہوں گا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بتائیے شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی تعویل کر سکتا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہا ہے وارث پاک سے کہ اے وارث پاک تو میں خدا کہوں یا خدا کو خدا کہوں، تم کو ہی خدا کہوں گا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یعنی خدا کو چیلنج بھی دے رہا مردود، اور وہاں پر جتنے مردود خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، لال لال کپڑے پہن کر کے ان کو پنڈت کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اس کو احرام مت مانو، وہ احرام وارث پاک والا الگ تھا، وہ سب کے سب ناچ رہے ہیں اور نوٹ لٹا رہے ہیں اور یہ شعر ہو رہا ہے، اور وہاں پر اتنے جاہل لوگ ہیں کہ کسی کو بھی یہ شعر برا نہیں لگتا ہے۔ اور ایک شعر وہاں پر یہ بھی پڑھا گیا، مذہب ہے کافرانہ مشرب میرا جدا ہے۔ پہلے تو وہ خود ہی کہہ رہا ہے میرا مذہب کافرانہ ہے اور میرا جو ہے راستہ بھی الگ ہے، وارث کا میں ہوں بندہ، وارث میرا خدا۔ آپ چاہیں نا تو ان الفاظ کو لکھ کر کے یوٹیوب پر سرچ مار کے دے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب وہ قوال خبیث مردود مشرک ان اشعار کو پڑھتا ہے تو یہ اشعار سنتے ہی جتنے بھی لال کپڑوں والے ہیں فوراً ناچنے لگتے ہیں، اور جتنا حرام کا پیسہ ان کی جیب میں ہوتا ہے پورے کا پورا لٹانے لگ جاتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ عقیدہ توحید کے ضمن میں کہ اگر ایسے مردود اولیاء کرام کے نام پہ آپ کو ملیں تو ایسے مردود کا مرید ہونا تو دور کی بات ہے، اس کو برابر میں بھی نہ بیٹھنے دیا جائے، اس لیے کہ اس میں اور مورتی پوجا کرنے والے میں کوئی بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، ولی کو ولی مانتے ہیں، کسی کو بھی خدا نہیں مانتے۔ اور خدا مان لیا تو آپ مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اور یہاں پر یہ خبیث لوگ معاذ اللہ رب العالمین جو اللہ کے ولی ہیں، وارث پاک ہیں، جن کی پوری زندگی اس چیز میں نکل گئی کہ اے لوگوں اللہ ایک ہے، جن کی پوری زندگی لوگوں کو نماز کی ترغیب دیتے ہوئے نکل گئی، آج کچھ خبیث لوگ انہی کے نام پر شرک کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور شرک کو پھیلا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے رکنا چاہیے، اور آج کل جو ہے نا ایرے غیرے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، بڑی تحقیق کے ساتھ جانا چاہیے۔ بہت سارے فسادات چل رہے ہیں، یاسین بھائی جانتے ہیں، ان کے قریب کی بات ہے، ایک جگہ پڑتی ہے ہمارے علاقے میں بھینسوڑی ضلع رامپور میں، اور وہاں پہ دیکھو تو وہاں کی میں نے بہت ساری قوالیاں سرچ مار کے دیکھی، کیونکہ مجھے ایک شوق پیدا ہوا۔ تو وہاں پر ایک قوالی ہوتی ہے، وہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آتا، تو سنسکرت میں ہی ہے وہ، گرو درشن بھگوان کا درشن، گرو نے بات بتائی ہے، اور من کے مندر میں تیری تصویر کی پوجا کروں۔ بتائیے کوئی اشعار ہے یہ؟ اور وہاں پہ جو ہے نا جو ملا جی ہیں سجادہ نشین، پیچھے فوٹو لگے ہوئے ہیں پیر صاحب کے اور خود بیٹھا ہوا ہے، اور جتنے خبیث لوگ ہیں آ کر کے اس مردود کو جو کہ پیر کا نام لے کر کے بیٹھا ہوا اس کو سجدہ کریں، سجدہ کرا رہا ہے، اور سب گول گول ناچ رہے ہیں۔ ناچنے تک ایک ناجائز و حرام فعل تھا، لیکن اگر سجدہ کر دیا، اور اگر یہ سجدے سے مراد سجدے تعبدی ہے تو سمجھ جائیے ایک شرک ہے۔ یہی میں آپ کو ابھی تک سمجھا رہا تھا، کیونکہ خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ مردود تو کون سی کھیت کی مولی ہے،
ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور آتے سجدہ کرتے. یہ خبیث لوگ بھول گئے ان چیزوں کو. جانور آئے سجدہ کیا. صحابہ کرام نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں, آپ کو سجدہ کریں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے, لیکن سجدہ جائز نہیں. تو جس سجدے کو سرکار نے حرام قرار دیا ہو اور اگر کسی کو سجدہ معبود سمجھ کر کے کیا جائے جو شرک ہو. اب اگر کوئی پیر اپنے آپ کو سجدہ کرائے تو پیر تو دور کی بات ہے, ہم اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتے ہیں. یہی توحید ہے. اور یہ چکر میں مت پڑو, ہم اولیاء کرام کو ماننے والے ہیں, ان جاہلوں کو نہیں. وارث پاک کی تو میں نے برائی نہیں کی, ہم مانتے ہیں ان کو, لیکن یہ شیطان جو بیٹھے ہوئے ان کو نہیں مانتے. آپ نے اشعار سننے, بتائیے اس میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ ایک کم پڑھا لکھا انسان بھی کہہ سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا جائز نہیں تو ان خبیثوں کو سجدہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کا صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, تو اس کی صفات میں شریک نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرح صفت کسی دوسرے کے لیے مانے تو وہ مشرک ہے. اب اس سے ہوتا کیا ہے, یہ بھی نقطہ میں آپ کو سمجھا دوں پھر ختم کر دوں, کہ اس سے کچھ لوگ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ کے سوا کوئی غیب کسی کے لیے غیب مانو گے تو شرک ہو جائے گا. تو ہم اس کی مثال دیں آپ کو. دیکھیے قرآن میں ایک جگہ نہیں, صادق بھائی پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان اللہ هو السمیع البصیر, اس طرح کی بہت ساری آیتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے. سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا, اور بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے, اور ایک جگہ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا. تو اللہ بھی سمیع اور بصیر اور انسان بھی سمیع اور بصیر. اب اس میں فرق کیسے کریں گے؟ تو دیکھیے فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا اس کا ذاتی ہے, اور انسان کا سننے اور دیکھنے والا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے. اب اگر کوئی انسان کسی انسان کے لیے یہ مانے کہ وہ بغیر اللہ کی عطا سے سننے اور دیکھنے والا ہے, وہ انسان مشرک ہو گیا. یا یہ مان لے کہ اس کا سننا اور دیکھنا لا متناہی ہے کہ اس کی انتہا نہیں, وہ انسان مشرک کہلائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھنا ذاتی ہے اور لا متناہی ہے اور لا فانی ہے, یعنی اس کے لیے فنا نہیں. اور انسان کے سمیع اور بصیر ہونے میں یہ فرق ہے, ایک تو یہ ذاتی ہے, ذاتی نہیں ہے عطائی ہے, اور دوسرا یہ متناہی یعنی اس کی ایک حد ہے, یہ حد ہے اس کی متعین ہے, اور دوسرا یہ فانی بھی ہے. جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ دیکھتے رہیں گے, جب چاہے گا آپ کی سماعت کو واپس لے لے گا, چاہے انتقال کی وجہ سے یا ایسے ہی اللہ تعالیٰ صرف فرما لے. تو یہ تھی توحید کے بارے میں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام کو عقیدہ توحید پر قائم اور دائم فرمائے, اور پروردگار عالم ہم تمام کو گمراہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. کلمہ طیبہ کا ورد کرنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.